جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری کون بہن؟ مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے۔ میری سسٹر ہے۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لوٹن سے۔ لوٹن سے؟ جی جی سوال کیجئے جلدی سے۔ میں نے اپنی ایک سسٹر کے لیے پوچھنا ہے، ان کو خارش ہے۔ خارش ہے جسم کے کس حصے پہ؟ یہ پیروں پہ ہے زیادہ، ہاتھوں پہ اور پیروں پہ۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصے سے ہے؟ ہو گئے 5-6 سال ہو گئے یا اس سے زیادہ بھی۔ اچھا یہ پاؤں، یعنی کہ پاؤں کے کون سے حصے میں؟ ایڑیوں پہ ہے یا ناخنوں میں؟ اوپر پیر کے اوپر پہ، فرنٹ پہ ہے۔ پاؤں کے اوپر حصے پر ہے؟ جی اس کے علاوہ تو کہیں اور نہیں ہے؟ نہیں اور کہیں پہ نہیں ہے، ہاتھوں پہ، ہاتھوں کے اوپر ہے، سینیوں کے اوپر، تو پاؤں پہ بھی ایسے اوپر والی سائڈ پہ۔ کتنی عمر ہے بہن کی آپ کی؟ جی بہن کی عمر کتنی ہے؟ 50 ہوگی تقریباً۔ 50۔ لوٹن سے ہماری بہن تھی 50 سال کی، ان کی بہن کو خارش ہے اور پاؤں کے اوپر، ہاتھ کے اوپر ہے۔ دیکھیں جب آپ کی تلی کے اندر جن کے جسم میں خارش ہوتی ہے، اسکن پرابلم ہوتی ہیں، اسکن پرابلم میں دیکھیں آپ کے چہرے پر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جسم میں بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی، لیکن اب وہ کہیں نہ کہیں ایک دفعہ جب ظاہر ہو جائے تو وہاں پر پھر وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پھر کیا انسان خارش کو کہا جاتا ہے نا، اردو کے اندر بھی مقولہ ہے، یار بھائی بچے مستی کر رہے ہوتے ہیں، بولے بچے خارش نہیں کرو، یعنی آرام سے بیٹھو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں خارش آتی ہے تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہاتھ کے جو اوپر والا حصہ ہے، یہاں والا، اب ہم اس میں زیادہ خارش کرتے ہیں، یا پاؤں کے اوپر ہے زیادہ خارش کرتے ہیں۔ اب جب خارش کرتے ہیں، خارش کے اندر تھوڑا سا ایک اپنا بھی ایک چسکا ہوتا ہے، اور جب تھوڑی خارش بعد میں جب جلن شروع ہوتی ہے، بولتے ہو یار یہ تو زخم ہو گئے۔ تو ہم نے خارش کو جسم کے کہیں اور بھی ظاہر ہو سکتی تھی، لیکن یہاں جب ظاہر اس لیے رکی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے اس پر زیادہ اس کو چھیڑتے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ گرم غذائیں، خاص طور پر انڈا، مچھلی آپ کو چھوڑنی ہوگی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ میتھی دانہ اس کو گرائنڈ کر لیں، گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے زیتون کا تیل اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، زیتون کے تیل کے اندر اس کو مکس کریں، اور جہاں آپ کے پاؤں کے اوپر ہے اور جسم کے اوپر والے حصے پر ہے تو وہاں پر جو ہے اسے مساج کریں اور وہاں لگا کر اس کا پیسٹ تھوڑی دیر چھوڑ دیں۔ روزانہ دن میں آپ اگر یہ آپ تیل کے اندر لگاتی ہیں تو پھر بھی ہے، نہیں تو ویسلین جو آپ یہاں میسر ہوتی ہے، ویسلین نام کی ہوتی ہے، اس میں ویسلین ہی لکھا ہوتا ہے، تو ویسلین کے اندر مکس کر کے بھی لگائیں گے تو تھوڑی دیر ویسلین کے اندر سے یہ کیا ہوگا، اس کا پیسٹ تھوڑا سا دیر آپ کے اس پر ٹھہر جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کریں، سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ طارق جو ہے 2 مرتبہ، یعنی کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 11 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر اور پاؤں پر جس حصے پہ خارش ہے وہاں پر دم کریں، اور خاص طور پر جو پیسٹ آپ نے بنایا اس پر بھی دم کر کے لگائیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے جتنے مریض ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہے وہ سورہ رحمان کی آخری جو آیہ مبارکہ ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھیر دیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ یہ ہائی بلڈ پریشر کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔